بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاپ 740 کے سکیم کے بعد ایک اور ارننگ ایپ جو سیم شاپ 740 کے طرح ہی اس کا پورٹ فولیو ہے، تمام چیزیں، جس کا نام آن لائن شاپنگ مال ہے۔ یہ ایپ سیم سمجھ لیں کہ اس کی ایک بہن ہی ہے، یعنی کہ سیم پورٹ فولیو ہے، اسی طرح کے سارے ریچارج، وڈراز اور یعنی کہ جسٹ تھیم کا کلر چینج ہوا ہے، باقی ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ اس ایپ کی مکمل تفصیلات اور ان کے طریقہ واردات کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس طرح کی اچھی انفارمیٹو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ شاپ 740 سے کل تک جو ہے وہ ورک کر رہی تھی، یعنی کہ کل انہوں نے ایک نیا فراڈ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جی کوئی بھی بندہ وڈرا کرنے کے لیے یا اپنا ریچارج سبمٹ کرنے کے لیے وہ جاتا تھا ان کے اس جگہ پہ، تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں $15 یا $16 مزید جو ہے وہ اس میں انویسٹ کریں تو ہم آپ کو جو ہے وہ وڈرا دیں گے۔ لیکن آج دیکھیں، آج یہ ایپ اوپن ہی نہیں ہو رہی، یعنی کہ شاپ 740 آج مکمل طور پہ بھاگ چکی ہے، منظر عام سے غائب ہو چکی ہے۔ اگر کلک کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی سرور سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے سرور سے انہوں نے رابطہ کیا کروانا ہے، پیچھے سے انہوں نے سارا سسٹم بند کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ سیم اسی کی طرح کا ہی ایک نئے طریقے سے جو ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے شاپ آن لائن شاپنگ مال کے نام سے ایک اور ایپ جو ہے وہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی، ویسے یہ شاپ 740 کے ساتھ ہی لانچ ہوئی تھی یہ ایپ۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو سیم پورٹ فولیو شاپ 70 کا اور آن لائن شاپنگ مال کا ایک ہی ہے، کام کرنے کا طریقہ کار بھی ایک ہے، ایک ہی طرح کی آفرز ہیں، اور یعنی کہ یہ سبمٹ یہاں سے کاپی لنک والا آپشن، اور وڈرا، ریچارج، وڈرا میتھڈز ایڈ کرنے کا سارا طریقہ کار ایک ہی ہے، سیم وہی چیزیں، یہ ڈیٹیلز بھی میرے خیال میں وہی کاپی کر کے ادھر ہی پیسٹ کی ہوئی تھی انہوں نے، یعنی کہ ایک ہی طرح سے جو ہے وہ دو اکٹھی ایپس ہی یہ دونوں نے لانچ کی تھی، اور دونوں ایک نے اپنا کام کر کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے وہ غائب ہو چکی ہے، دوسری بھی یہ ان قریب جانے والی ہے۔ میں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ ایک ہی طرح کی دونوں ایپس ہیں، اور ان پہ انویسٹمنٹ بالکل بھی آپ نہ کریں۔ آن لائن شاپنگ مال میں انویسٹمنٹ کرنے کا جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، کائنڈلی آپ ان کی کسی باتوں میں نہ آئیں، اور اس سے پہلے یہ چیک کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ لیول 1 وہی طریقہ کار، صرف یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑے ڈالر انہوں نے زیادہ انویسٹ کرنے کا کہا ہوا ہے۔ وہاں پہ یہ تھا کہ $30 وہ دیتے تھے اور $10 جو ہے وہ انویسٹ کر کے تو اس میں جو ہے وہ یہ ایکٹیو ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ $20 دے رہے ہیں اور $30 اپنی طرف سے کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ اور سیم پرافٹ کا طریقہ، وڈراز کا طریقہ، اور تقریباً تمام فنکشنلٹیز سیم ہی ہیں، کچھ بھی ڈفرینس نہیں ہے، جسٹ تھیم چینج ہے۔ تھیم کے علاوہ ہر چیز ایک جیسی ہے، آفرز بھی تقریباً سیم ہی ہیں، وہی ٹاسک پورا کرنے والا سارا میتھڈ، اور یہ تو ہوشیار رہیں پلیز۔ ایسی ایپس میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں ریویوز جان لیں، اور میرے خیال میں تو ایسی انویسٹمنٹ ایپس جو آپ لوگوں کو ارننگ کا شارٹ کٹ بتاتی ہیں، ان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے آپ اگر محنت پہ یقین کریں تو میرے خیال میں وہ آپ کو اس کے رزلٹ ڈیفینیٹلی بہتر آپ کو ملیں گے، کیونکہ یہ ایپس چند دن ورک کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھاگ جاتی ہیں، تو بجائے بعد میں پریشانی اٹھانے کے کیوں نہ بندہ تھوڑی اسٹرگل کر لے، محنت کر لے، جستجو کر لے، اور ان لوگوں کے جھانسے میں آنے کے بجائے اپنا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ضائع کرنے کی بجائے
اس کو کسی اچھی جگہ پہ لگا کے ہم کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنا ارننگ کا کوئی طریقہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جانسے میں جو ہے میرے خیال میں اب نہیں آنا چاہیے۔ ایسے تمام لوگ جو ایسی ایپس پہ اپنا قیمتی سرمایہ، اپنی انویسٹمنٹ، اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں، میں ان سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماضی کی طرف ذرا پلٹ کے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کیا چیز حاصل ہوئی ہے، سوائے اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے، سوائے اپنا قیمتی وقت برباد کرنے کے، سوائے اپنی انرجی ایک غلط سائڈ پہ ویسٹ کرنے کے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ مسلسل اپنی یہ قیمتی چیزیں ضائع کرتے رہیں، ایسے لوگوں کو آپ فراڈ لوگوں کو مضبوط کرتے رہیں، اپنی دولت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں لوٹاتے رہیں جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے وقت کے دشمن ہیں، آپ کے انویسٹمنٹ کے دشمن ہیں، آپ کے سرمایے کے دشمن ہیں، آپ کے انرجی کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے، ایسے لوگوں کے بینک بیلنس میں فل کرنے کی بجائے اپنے جو ہے وہ اپنے ذات کے بارے میں سوچیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ریئل ویز کی طرف آ جائیں۔ ایسے تمام یوٹیوبر جو ایسی فراڈ ایپس کی پروموشن کرتے ہیں ان سے کچھ پیسے لے کے، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ خدا را ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر یہ فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے لوگ ایسا پیسہ کمائیں تو پھر آپ کے دل پہ کیا بیتے گی۔ خدا را پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اچھے طریقے بتائیں، اپنی سکل سے فائدہ اٹھائیں، اور تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگوں کے نقصان کرنے سے جو ہے نا وہ آپ بچ جائیں، کیونکہ قیامت والے دن آپ کو ان چیزوں کا حساب دینا پڑنا ہے۔ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اگر آپ اس طرح مارتے رہیں گے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے رہیں گے، فراڈ لوگوں کو پیسے کما کے دیتے رہیں گے، تو یہ آپ سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی ضرور۔